حکومت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مسلسل مذاکرات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے قابل عمل حل نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق طالبان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہتھیار رکھ کر سرنڈر کرنے کا کہا ہے، مگر ہتھیار رکھ کر آگے بڑھنا قبل از وقت ہے۔ حکومت سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس معاملے پر حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، مگر خبریں ضرور سامنے آ رہی ہیں۔ صحافی اسماعیل خان کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق متعدد ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی حکام تحریک طالبان کے ساتھ وسیع تر امن معاہدہ کرنے کے لیے ایک عارضی سمجھوتے پر پہنچے ہیں تاکہ 20 سالہ عسکریت پسندی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ خبر کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 ہفتوں تک افغانستان کے خوست صوبے میں دونوں طرف سے براہ راست بات چیت کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک عارضی سمجھوتا ہوا ہے کہ ملک بھر میں جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، جو تحریک طالبان پاکستان کے کچھ جنگجوؤں کی رہائی پر مشروط ہوگا تاکہ اعتماد سازی کی فضا قائم ہو سکے۔ خبر کے مطابق اب تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ پاکستان کی تحویل میں سے کتنے عسکریت پسندوں کو رہا کیا جائے گا، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کی تعداد 24 افراد سے زیادہ نہیں ہوگی اور یہ معمولی جنگجو ہوں گے، نہ کہ سینئر یا درمیانی درجے کے کمانڈرز ہوں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ زمینی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور محتاط ہیں۔ خبر کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان یہ جنگ بندی قیدیوں کی رہائی کے بعد نافذ العمل ہوگی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ عارضی طور پر کی جانے والی 1 ماہ کی جنگ بندی میں توسیع اس بات پر منحصر ہے کہ مذاکرات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ خبر کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان کی سائٹ سے تحریک طالبان پاکستان سے کون مذاکرات کر رہا ہے، مگر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں سائٹس کو ایک چھت کے نیچے لے کر آ رہے ہیں تاکہ براہ راست بات چیت ہو سکے۔ خبر کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ بات چیت براہ راست پاکستانی حکام کے سینئر افسران اور تحریک طالبان پاکستان کی قیادت کے درمیان ہو رہی ہے اور اس میں تحریک طالبان پاکستان کے تمام گروہ بغیر کسی استثناء کے شریک ہیں اور اس وقت ٹیبل پر بہت ساری تجاویز موجود ہیں اور دونوں سائڈز ایک قابل عمل حل نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے ٹرکش ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق مذاکرات کا انکشاف کیا تھا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے صدر عارف الوی بھی اس حوالے سے اشارہ دے چکے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے تحریک طالبان کو ہتھیار ڈالنے کی صورت میں ایمنسٹی دینے کے دعوے کیے جا رہے تھے تو اس وقت تحریک طالبان پاکستان نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور واضح کیا تھا کہ ان کی جد و جہد پاکستان میں شریعت نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اور اب روزنامہ ڈاؤن کی خبر میں ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایمنسٹی آفر کی گئی تھی اسے پاکستانی طالبان کے معمولی جنگجو تو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مفتی نور ولی محسود اور جماعت الاحرار کے لیڈر عمر خراسانی ان مذاکرات کے حق میں نہیں تھے، مگر اب یہ تمام لوگ آن بورڈ ہیں۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیادت کی سطح پر اب مذاکرات کے لیے آمادگی نظر آ رہی ہے۔ کیا واقعی پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان کوئی امن معاہدہ قابل عمل ہوگا اور پھر سسٹینیبل ہوگا؟ بات کریں گے سینئر صحافی تو ذیقار سلیم صافی صاحب سے۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب واقعی کوئی معاہدہ ہو جائے گا جس سے ایک مستقل امن آ جائے گا، طالبان ہتھیار ڈال دیں گے، اس طرف بڑھ رہی ہیں معاملات؟ شاذیب سر دست تو ان دونوں سوالوں کا قطعیت کے ساتھ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ کیا حتمی معاہدہ ہو جائے گا یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا وہ پائیدار ہوگا یا نہیں، لیکن میں اس حد تک تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ پروسیس شروع ہوا تھا بالکل طالبان کے کابل کے ٹیک اوور کے فوراً بعد، اور بڑی حد تک پیش رفت بھی ہوئی تھی، لیکن وہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا عمران خان صاحب نے جب ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیا، تو وہ انٹرویو اور اس معاملے کا افشاں ہونا وہ اس پورے پروسیس پہ ایک ڈرون حملہ ثابت ہوا، تو اس سے وہ عمل سبوتاج ہو گیا تھا اس وقت، لیکن اس کے بعد دوبارہ افغان طالبان کے ذریعے ٹی ٹی پی کے جو مختلف قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کے کئی دور ہوئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے، مختلف تجاویز بھی زیر غور ہیں کہ دونوں فریقوں کو کسی نتیجے تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کم از کم پاکستان کی سول عسکری قیادت سب آن بورڈ ہیں اگر یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے؟ ایک تو شاذیب میں اس وقت ایک بڑی آزمائش سے دوچار ہوں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور اس حکومت کے میں آج کل ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر اسلام آباد میں طے پانے والے معاہدوں کی تفصیلات بھی سامنے نہیں لاتی، اور آپ مجھ سے اس معاملے کی تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ابھی خفیہ ہیں اور ابھی ہو رہے ہیں،
میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ بہرحال پولیٹیکل گورنمنٹ کا نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ کی طرح اگر ان کو انفارم کیا گیا تو شاید فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔